نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدو ولا طیر ولا ہم ولا سفر، کہ سفر کے مہینے میں کوئی منحوسیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منحوسیت کوئی چیز نہیں ہے، تعدی کسی چیز میں نہیں ہے، یعنی سفر کے مہینے میں بھی کوئی منحوسیت نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اول الاسلام میں لوگ سفر کے مہینہ جب آ جاتا تھا تو مختلف قسم کی حرکات اور مختلف قسم کی روایات جو ان کی آباء و اجداد کے طور پر چلتی آ رہی تھی، قرآن مجید نے اور نبوی تعلیمات نے ان کی کالعدم تردید کر دی کہ سفر کے مہینے میں کوئی بدعت نہیں ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ اگر منحوسیت ہوتی تو مکان میں ہوتی، گاڑی میں ہوتی اور عورت میں ہوتی، لیکن کسی چیز میں نہیں ہے۔ جب ان تینوں چیزوں میں بھی نہیں ہے تو سفر کے مہینے میں بھی کوئی منحوسیت نہیں ہے۔ جس طرح عام مہینے ہوتے ہیں اسلامی، اسی طرح یہ مہینہ بھی ہے۔ اغلاط العوام میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لوگوں کی اور عوام الناس کی بعض بدعات کو ذکر کیا ہے کہ جو باقاعدہ وہ سفر کے مہینے میں قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر حاملہ خواتین کو کہتے ہیں کہ وہ باہر مت آئے، اور مغرب کے بعد جو ہے دروازہ مت کھولنا، جنات اور شیاطین کا دخول ہوتا ہے، جھاڑو مت لگانا، اسی طرح نحوست کا مہینہ سمجھا جاتا ہے کہ پلیٹ کو یا کسی چیز کو سفر کے مہینے میں الٹا مت رکھنا، اس پر بعض لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں یہ خود ساختہ اور وضعی چیزیں ہیں، شریعت کا ان سے کوئی عمل دخل نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا واضح اصول ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے دیں ان کو لے لو، اور جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو منع کر دے تو ان سے منع ہو جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واضح حدیث ہے کہ سفر کے مہینے میں ولا سفر، یعنی سفر کے مہینے میں کوئی منحوسیت نہیں ہے۔ اور میں نے اس طرح دوسری حدیث بھی آپ کو کوٹ کرائی کہ اگر منحوسیت ہوتی تو وہ مکان میں ہوتی، گھر میں ہوتی، گاڑی میں ہوتی۔ بعض روایت میں گاڑی کی جگہ عورت کا ذکر ہے۔ تو جب ان تینوں چیزوں میں بھی منحوسیت نہیں ہے تو کسی چیز میں بھی اسلام میں منحوسیت کا کنسیپٹ نہیں ہے کہ یہ چیز منحوس ہے، یہ اس کی وجہ سے ہو گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی تردید کر لا تسب الدہر، کہ بعض لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں کہ یار یہ زمانہ ہی بیکار ہے۔ اس طرح کے فقرے اور جملے آپ نے سنے ہوں گے کہ یار یہ زمانہ بڑا بیکار ہے، یہ زمانہ راس نہیں آیا مجھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا تسب الدہر فانا الدہر، یہ حدیث قدسی ہے کہ زمانے کو گالی مت دو۔ اللہ نے فرمایا میں خود زمانہ ہوں، میں دن کو اور رات کو پلٹتا ہوں۔ تو یہ جو جملے ہیں یہ مایوسی کی وجہ سے عوام الناس سے نکلتے ہیں، جس کا قرآنی اور نبوی تعلیم ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ایک تو روحانی پہلو یہ ہے کہ وہ پھر اس طرح کے جملے اور اس طرح کے مایوسانہ انداز میں جملے بولتا ہے، اور اس کی طبی یہ ہے کہ پھر وہ اس چیز کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور جسم کے اندر ہی یہ چیز گھٹتی ہے۔ تو انزائٹی اور ڈپریشن اس چیز کی علامت ہے کہ بس جب انسان کسی چیز سے مایوس ہو جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے اور اس کو دروازہ بالکل بند نظر آتا ہے تو اندر ہی اندر کٹتا ہے۔ تو بعض لوگ یہ جملے فقرے بول دیتے ہیں اور بعض لوگ اس کو اپنے اندر لے کر جذب کرتے ہیں اور کٹتے رہتے ہیں، جس سے انزائٹی، ڈپریشن، مایوسی اور دل کے امراض جنم دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں قرآنی اور نبوی تعلیم ہے کہ ہمیں ہر حکم میں شریعت کی اتباع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے۔ کہ بعض صحابہ حضور کے زمانے میں بھی صحابہ کرام ہر بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے اپنے کھیتوں کے بارے میں کچھ بات کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمایا اور کچھ باتیں عنایت کی۔ تو وہ صحابی رسول آئے اور اگلے دن ان کو ان باتوں میں نقصان ہوا، اور اس کھیتوں کے حوالے سے بات تھی یا کچھ نجی زندگی کے بارے میں، ان کی تجارت کے بارے میں باتیں تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو فرمایا کہ بھائی انتم عالم بامور دنیاکم، کہ تم دنیا کے امور مجھ سے زیادہ جانتے ہو، تو لہٰذا اس میں تم مجھ سے اگر میں نہ زیادہ تجربہ رکھتے ہو تو اس پر عمل کر دیا کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے الانسان ذو تجربۃ، کہ تجربے والا انسان جو ہوتا ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے پڑھا ہوا آدمی اور ایک کو تجربہ ہوتا ہے، تو تجربے والے کی اہمیت، ماہر کی اہمیت شریعت کے ہاں ایک فی کل فن یؤخذ من اہلہ، فقہا کے ہاں ایک اصول ہے کہ ہر چیز کو اس کے فن والے سے لو،
ہر چیز کو اس کے فن والے سے، تو مہارت شریعت میں ایک ماخذ کی اہمیت رکھتی ہے۔ لہٰذا سفر کے مہینے کے بارے میں محققین علماء اور فقہا نے اور محققین صوفیاء نے، جو ائمہ صوفیاء، ان کی یہی تعلیمات ہیں کہ کسی چیز کو نحوست نہیں قرار دیا جاتا۔ جو عوام الناس میں اغلاط ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے پرہیز کریں اور شریعت کو فالو کریں اور ہر چیز میں نبوی تعلیم کو اپنا معیار بنائیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بہترین نمونہ اور معیار ہے۔ دوسری جگہ فرمائے کہ جو حضور آپ کو دے دے وہ لے لو، اور جن سے منع کر دے ان سے منع ہو جاؤ۔ تو شریعت ہمیں بالکل افراط اور تفریط سے منع ہو کر اعتدال کی تعلیم دیتی ہے۔ لہٰذا چیزوں میں نحوست یہ سمجھنا یہ غیر نبوی تعلیم ہے، اور یہ خود ساختہ باتیں اور وضعی روایات ہیں جن سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔